السلام علیکم دوستو، آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں ہم آپ کو اقوام متحدہ، جسے انگلش میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کہا جاتا ہے، کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس میں اقوام متحدہ کا قیام، صدر دفتر، دفتری زبانیں، رکنیت، رہنما اور منشور اور مقاصد شامل ہیں۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اقوام متحدہ کا قیام 25 اپریل 1945 سے 26 جون 1945 تک فرانس کو امریکہ میں 50 ملکوں کے نمائندوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایک بین الاقوامی ادارے کے قیام پر غور کیا گیا۔ چنانچہ اقوام متحدہ کا منشور یا چارٹر مرتب کیا گیا، لیکن اقوام متحدہ 24 اکتوبر 1945 میں معرض وجود میں آئی۔ صدر دفتر اقوام متحدہ کا صدر دفتر نیو یارک شہر میں بین الاقوامی علاقے میں واقع ہے۔ دفتری زبانیں اقوام متحدہ کی دفتری زبانیں عربی، چینی، انگریزی، فرانسیسی، روسی اور ہسپانوی ہیں۔ رکنیت اس وقت 193 ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ رہنما سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرش، صدر جنرل اسمبلی ماریا فرنیڈا ایسپینوسا۔ منشور اور مقاصد سب سے پہلے ہم آپ کو اقوام متحدہ کے منشور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اس کے بعد مقاصد بیان کریں گے۔ منشور اقوام متحدہ کے منشور میں یہ لکھا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے لوگوں نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی لعنت سے بچائیں گے، انسانوں کے بنیادی حقوق پر دوبارہ ایمان لائیں گے اور انسانی اقدار کی عزت اور قدر و منزلت کریں گے۔ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہوں گے اور چھوٹی بڑی قوموں کے حقوق برابر ہوں گے۔ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ عہد ناموں اور بین الاقوامی آئین کی عائد کردہ ذمہ داریوں کو نبھایا جائے، آزادی کی ایک وسیع فضا میں اجتماعی ترقی کی رفتار بڑھے اور زندگی کا معیار بلند ہو۔ لہٰذا یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے رواداری اختیار کریں، ہمسایوں سے پرامن زندگی بسر کریں، بین الاقوامی امن اور تحفظ کی خاطر اپنی طاقت متحد کریں، نیز اصولوں اور روایتوں کو قبول کر سکیں۔ اس بات کا یقین دلائیں کہ مشترکہ مفاد کے سوا کبھی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ تمام اقوامی عالم اقتصادی اور اجتماعی ترقی کی خاطر بین الاقوامی ذرائع اختیار کریں۔ مقاصد اقوام متحدہ کے شق نمبر 1 کے تحت اقوام متحدہ کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ مشترکہ مسائل سے بین الاقوامی امن اور تحفظ قائم کرنا، قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھانا، بین الاقوامی اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور انسانوں کو بہتری سے متعلق گتھیوں کو سلجھانے کی خاطر بین الاقوامی تعاون پیدا کرنا، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرنا۔ رکنیت ہر امن پسند ملک جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی شرائط تسلیم کرے اور ادارے کی نظر میں وہ ملک ان شرائط کو پورا کر سکے اور اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو، برابری کی بنیاد پر اقوام متحدہ کا رکن بن سکتا ہے۔ شروع میں اس کے صرف 51 ممبر تھے، بعد میں بڑھتے گئے۔ سیکورٹی کونسل یا سلامتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی اراکین کو معطل یا خارج کر سکتی ہے، اور اگر کوئی رکن چارٹر کی مسلسل خلاف ورزی کرے اسے خارج کیا جا سکتا ہے۔ سلامتی کونسل معطل شدہ اراکین کے حقوق رکنیت کو بحال کر سکتی ہے۔ اس وقت اس کے ارکان ممالک کی تعداد 193 ہے۔ اعضاء اقوام متحدہ کے 6 اعضاء ہیں۔ نمبر 1 جنرل اسمبلی، نمبر 2 سلامتی کونسل، نمبر 3 اقتصادی و سماجی کونسل، نمبر 4 سرپرستی کونسل، نمبر 5 بین الاقوامی عدالت انصاف، نمبر 6 سیکریٹریٹ۔ جنرل اسمبلی تمام رکن ممالک پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر رکن ملک اسمبلی میں زیادہ سے زیادہ 5 نمائندے بھیج سکتا ہے۔ ایسے نمائندوں کا انتخاب ملک خود کرتا ہے۔ ہر رکن ملک کو صرف ایک ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جنرل اسمبلی کا معمول کا اجلاس سال میں ایک دفعہ ماہ ستمبر کے تیسرے منگل کو شروع ہوتا ہے۔ تاہم اگر سلامتی کونسل چاہے یا اقوام متحدہ کے اراکین کی اکثریت کہے تو جنرل اسمبلی کا خاص اجلاس کسی اور وقت میں بھی بلایا جا سکتا ہے۔ سلامتی کونسل یا سیکورٹی کونسل اقوام متحدہ کا سب سے اہم عضو ہے۔ اس کے کل 15 ارکان ہوتے ہیں، جن میں سے 5 مستقل ارکان جو فرانس، روس، برطانیہ
برطانیہ، چین اور امریکہ ہیں اور ان کے پاس کسی بھی معاملے میں رائے شماری کو تنہا رد یعنی ویٹو کرنے کا حق حاصل ہے۔ ان کے علاوہ اس کے 10 غیر مستقل اراکین بھی ہیں جن کو جنرل اسمبلی 2 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ انہیں فوری طور پر دوبارہ منتخب نہیں کیا جا سکتا۔ اکانومک اور سوشل کونسل، اس کے 54 اراکین ہیں جن میں سے 18 ممبروں کو جنرل اسمبلی ہر بار باری باری 3 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ جنرل اسمبلی کے زیر انتظام یہ کونسل اقوام متحدہ کی اقتصادی سماجی سرگرمیوں کی ذمہ دار ہے۔ اس کونسل میں ہر فیصلہ محض کثرت رائے سے کیا جاتا ہے۔ یہ رکن کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ ٹرسٹی شپ کونسل، اقوام متحدہ نے ایک بین الاقوامی تولیتی نظام قائم کیا تاکہ ان علاقوں کی نگرانی اور بندوبست کا انتظام کرے جو جداگانہ تولیتی معاہدوں کے ذریعے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی آ گئے۔ تولیتی نظام کا مقصد بین الاقوامی امن و امان اور حفاظت کو ترویج کرنا، تولید کی علاقہ جات کے باشندوں کی ترقی کا خیال رکھنا تاکہ وہ خود مختاری اور آزادی حاصل کر سکیں۔ بین الاقوامی عدالت، بین الاقوامی عدالت کا مقام نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں واقع ہے۔ یہ عدالت اقوام متحدہ کا سب سے بڑا قانونی ادارہ ہے۔ تمام ملک جنہوں نے آئین عدالت کے منشور پر دستخط کیے جس مقدمے کو چاہیں اس عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں خود بھی سلامتی کونسل قانونی تنازع عدالت بھیج سکتی ہے۔ بین الاقوامی عدالت 15 ججوں پر مشتمل ہے۔ عدالت کی ان اراکین کو جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل آزاد رائے شماری کے ذریعے 9 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ جج اپنی ذاتی قابلیت کی بنا پر منتخب ہوتا ہے، تاہم یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اہم قانونی نظام کی نمائندگی ہو جائے۔ یاد رہے کہ ایک ہی ملک کے 2 جج بیک وقت منتخب نہیں ہو سکتے۔ سیکریٹریٹ، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے سب سے بڑے ناظم امور کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ سلامتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی سیکریٹری جنرل منتخب کرتی ہے۔ سیکریٹری جنرل اسمبلی کو ایک سالانہ رپورٹ پیش کرتا ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ اپنا عملہ خود نامزد کرے۔